میدان محشر میں اللہ تعالیٰ پل صراط کے اوپر یہ نہیں کہے گا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہو، سید ہو، چلو۔ حضرت نوح علیہ السلام نجاری کا کام جانتے تھے، وہ لکڑیاں کاٹ کر کشتیاں بنایا کرتے تھے، تو آپ اس کو بڑھئی کہہ کر کے چھوٹا سمجھیں گے حضرت نوح علیہ السلام؟ تم شرافت اپنے حسب اور نسب کو سمجھتے ہو؟ نہ، شرافت یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو بلایا، کہا تم نے کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک الجاہلیہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس خطبہ اجماع آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، اور وہ ہے ذات پات اور برادری کا زہر. یہ کینسر جو ہمارے سماج کو کھا رہا ہے، اونچ نیچ، ذات پات کی بنیاد پر چھوٹے اور بڑے کی تقسیم، ذات اور پات برادری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نکاح اور شراکت اور شادی اور بیاہ کے مسائل، ذات پات کی بنیاد پر کسی کو بڑا سمجھنا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، یہ تمام سب چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا اس ذات پات اور اونچ نیچ کی کوئی اہمیت یا کوئی فضیلت، کوئی رتبہ، کوئی مقام ہے یا نہیں ہے، احادیث اور قرآن اور سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں باطل کو، جھوٹ کو، غلط کو، فریب کو، مکر سمجھنے، جھوٹ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے اور اس سے دور رہنے، پرہیز کرنے، اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ذات پات، اونچ نیچ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ خیال، یہ تصور اونچ نیچ کا، ذات پات کا کوئی نیا نہیں، بلکہ بہت زمانے سے اس دنیا کے اندر ذات پات اور اونچ نیچ کا یہ خیال اور تصور موجود ہے. اسلام سے پہلے بھی بنی اسرائیل، نصارہ، ان کے ہاں بھی اونچ نیچ کا تصور تھا، اور ان سے بھی پہلے جو اس دنیا کے اندر رہتے اور بستے تھے وہاں انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے دستور اور اس طرح کے سسٹم اور نظام بنائے تھے. لیکن اللہ کے جب اسلام آیا اور اسلام کی روشنی نے ان تاریکیوں کو چھانٹا اور ظلمت کدے کے اندر اسلام کی تعلیمات
اور اس کی روشنی سے یہ ظلمت کدے ختم ہوئے، یہ تاریکیاں اور یہ ضلالت کی راہیں الحمدللہ ختم ہوئیں اور ان کے اوپر قدغن لگائی گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دنیا والوں کو یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے لوگوں سنو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر کلکم من آدم و آدم من تراب۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، کسی عجمی کو عربی پر کوئی مقام اور فضیلت نہیں، اور نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی مقام اور فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے کے اوپر کوئی مقام اور فضیلت ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی رتبہ اور مقام اور فضیلت ہے۔ کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، یہ اسلام کا اعلان تھا، یہ اسلام کا بباغ دہل اس معاشرے میں، اس سماج میں، اس سوسائٹی میں، عربوں کے اس ماحول میں جہاں حسب اور نسب کو فوقیت دی جاتی تھی، جہاں حسب اور نسب کو ایک رتبہ قبیلے اور خاندان کے اوپر حاصل تھا، جہاں لوگ حسب اور نسب کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فخر کو اور اس غرور کو مٹاتے ہوئے اور اس قلعے کو فخر و غرور کے اس ظلمت قدے کو ختم کرتے ہوئے یہ اعلان اپنے نبی کی زبان سے فرمایا کہ سنو تم سب، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے یہ شعوب، یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ ٹکڑے، یہ جو ہم نے بنائے ہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں، یہ اونچ اور نیچ، چھوٹے اور بڑے کے لیے نہیں ہیں۔ سمجھو اس حقیقت کو سمجھو کہ یہ جو قبیلے اور خاندان، یہ کٹمب جو بنائے گئے ہیں، وہ فلانے قبیلے کا ہے، وہ فلانے قبیلے کا ہے، وہ فلانے خاندان کا ہے، وہ فلانے خاندان کا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو، غرور کرو۔ یہ نسلیں جو ہیں یہ اس لیے نہیں ہیں تکبر کرو ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے سے شادی بیاہ نہ کرو، ایک دوسرے سے لین دین نہ کرو، بلکہ اسلام نے فرمایا لتعارفوا، یہ پہچان کے لیے ہے، شناخت کے لیے۔ تمہارا نام عبداللہ ہے، تمہارا نام عبد الرحمن ہے، اس کا نام زید ہے، اس کا نام بکر ہے، اس کا نام عمر ہے، تمہارا نام عثمان، ہیں تو سارے کے سارے انسان، سب انسان ہیں، لیکن یہ صرف کیا ہے؟ تعارف کے لیے۔ زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، فضا وہی ہے، پہاڑیاں وہی ہیں، علاقے وہی ہیں، سعودی عرب وہی ہے، لیکن ایک جگہ حائل ہے، کوئی ریاض ہے، کوئی مکہ ہے، کوئی جدہ ہے، کوئی شہر کچھ ہے، کوئی شہر کچھ ہے، کوئی شہر کچھ ہے۔ ملک دنیا کا آسمان ایک ہے، سورج ایک ہے، زمین ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، لیکن کوئی سعودیہ ہے، کوئی بحرین ہے، کوئی کویت ہے، کوئی جاپان ہے، کوئی ایران ہے، کوئی توران ہے، کوئی ہندوستان ہے، کوئی پاکستان ہے، کوئی افغانستان ہے، کوئی بنگلہ دیش ہے، کوئی نیپال ہے۔ یہ ٹکڑے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر فوقیت ہو، ایک دوسرا اونچا نیچا سمجھے، بلکہ یہ اس لیے ہمارے معاشرے میں ہے تاکہ پہچان ہو، تعارف کے لیے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ سعودی ہے، یہ جرمنی ہے، یہ امریکی ہے، یہ جاپانی ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلسطینی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ انسانیت کے اندر جو قبیلے اور خاندان، یہ ایک مثال ہے جو سمجھانے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ یہ قبیلے اور خاندان اس لیے نہیں ہے کہ تم بہت بڑے عرفہ ہو، تم اعلیٰ ہو، تم اراذل ہو، تم اشراف ہو، تم رذیل ہو، تم نہ، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہے تعارف۔ اللہ نے فرمایا لتعارفوا، تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تم میں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ یہ نہیں کہ تم گورے ہو تو تم بہت بڑے افضل ہو، تم کالے ہو تو سب سے بڑے کمینے ہو، رذیل ہو، جیسا کہ دنیا کے اندر موجود تھا اور آج تک وہ ماحول موجود ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت بر صغیر جو ایک زمانے میں سب ایک ملک تھا، ان میں 4000-5000 سال پہلے سے یہ انسانوں کو بانٹ دیا گیا، انسان کو انسان کا غلام بنا دیا گیا، انسانوں نے آپس میں تقسیمات کر لی۔ کسی نے کہا کہ میں ایشور بھگوان کے منہ سے بنایا گیا، برہما کے، اس لیے میں برہمن ہوں۔ کسی نے کہا بازوؤں سے بنایا گیا، ایشور کے، بھگوان کے،
تو میں جو ہے چھتری ہوں، کسی نے کہا کوئی پیٹ سے بنایا گیا تو وہ ویش ہے، کسی نے کہا وہ پاؤں سے بنایا گیا اس لیے وہ شودر ہے، ذلیل۔ اس طرح سے تقسیمات طبقاتی طور پر لوگوں کو منقسم کر کے ایک دوسرے کا غلام بنا دیا گیا۔ وہ چھوٹی ذات کا ہے، وہ نیچ ذات کا ہے، اس لیے بڑی ذات والوں کی خدمت کرے، غلامی کرے، نوکری کرے۔ یہ تمام سب اس دنیا کے اندر یہ طبقاتی تقسیمات موجود تھی، اور جب اسلام آیا اور اسلام نے جب یہ اعلان کیا تو یہ اعلان کیا کہ سب لوگ برابر ہیں، سب لوگ اللہ کے بندے ہیں، سب لوگ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں، آدم اور حوا ایک ماں ہے، ایک باپ ہے۔ پھر یہ طبقات کیوں تقسیمات ہوئے، کیوں یہ بٹے، کیوں اونچ نیچ، چھوٹا نیچا؟ آپ اپنے بھائی کو چھوٹا سمجھتے ہو؟ آپ اپنی ماں اور باپ کی، جو آپ اپنی اولاد ہے جس کو آپ جانتے ہیں، کیا آپ کی ماں ہے، آپ کے باپ ہیں، اس کے 12 بھائی ہیں یا 20 بھائی ہیں یا 10 بہنیں، کیا آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا سمجھتے ہو، اونچ نیچ سمجھتے ہو؟ بولو۔ پھر یہاں کیسے انسان بھول جاتا ہے کہ ہم ایک ماں اور باپ کی اولاد ہیں؟ تو کوئی شیخ بنا ہوا ہے، تو کوئی پٹھان بنا ہوا ہے، کوئی سید بنا ہوا ہے، کوئی مرزا بنا ہوا ہے، کوئی جولاہا بنا ہوا ہے، کوئی فلانا، نہ جانے کیسی کیسی تقسیمات پر لوگوں کو ذات اور پات اور برادری پر تقسیم کرنا۔ یہی نہیں بلکہ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ بر صغیر کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جب تقسیم ہو، یہ اصل میں کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں۔ عربوں کے اندر قبائل ہیں، لیکن ان قبیلوں کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے، الفت ہے، ایک دوسرے سے راب ربابی۔ لیکن جہاں تک میرا مطالعہ یہ کہتا ہے، میں نے جہاں تک اسٹڈی کی ہے اور میں نے جہاں تک پڑھا ہے، یہ بیماری، یہ زہر اور یہ کینسر ہمارے معاشرے میں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو یا جنوب آسیہ جو ہے، وہاں ان ملکوں کے اندر زیادہ یہ زہر پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم غیر مسلموں کے ماحول کے اندر رہتے تھے اور ان کے اندر یہ طبقاتی چیزیں موجود تھی۔ جیسے وہ اپنے ماحول اور معاشرے میں جو چھوٹے لوگ تھے، چھوٹے لوگ کوئی نہیں تھے، ان کا پیشہ تھا، کچھ لوگ کارپینٹر کا کام کرتے تھے، کچھ لوگ لوہے کا کام کرتے تھے تو کسی کو بڑھئی کہا گیا، کچھ لوگ سلائی کا کام کرتے تھے ان کو درزی کہا گیا، کچھ لوگ چمڑے ومڑے کاٹنے کا کام کرتے تھے ان کو موچی کہا گیا، کچھ لوگ جوتا کار سازی یعنی دستکاری، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنا، کوئی رنگریز ہو گیا، کوئی صباغ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، اس طرح سے پیشوں سے جڑے، ان پیشوں کو لوگوں نے ذات بنا دیا۔ عربوں کے اندر یہ چیز موجود نہیں، آج یہاں بھی آپ دیکھتے ہو، سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیے، مختلف عرب کے مختلف قبیلے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، یہاں نجار بھی ہیں، یہاں حداد بھی ہیں، یہاں سونار بھی ہیں، یہاں زرگر بھی ہیں، یہاں مختلف دستکاری۔ ارے آج آپ آئے ہو، لیکن اس سے پہلے تو ان کے باپ دادا یہی سب کام کرتے تھے۔ آخر گوشت کو کون کاٹتا تھا؟ عربوں کے اندر قریش کا قبیلہ تھا جو گوشت کو کاٹا کرتا تھا، گوشت کاٹ کاٹ کر کے دیا کرتا تھا۔ آج بھی قصاب یا جزار اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں، لیکن ان کاموں کی وجہ سے، چمڑے کاٹنے کی وجہ سے، چمڑے بیچنے کی وجہ سے، اور بہت سارے یعنی کچھ پیشے ایسے ہوئے، کوئی شخص کپڑا بنتا ہے، کوئی دھاگا نکالتا ہے، کوئی سلائی کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ انبیاء علیہ السلام میں دیکھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، نجاری کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نجاری کا کام جانتے تھے، وہ لکڑیاں کاٹ کر کشتیاں بنایا کرتے تھے، تو آپ اس کو بڑھئی کہہ کر کے چھوٹا سمجھیں گے حضرت نوح علیہ السلام؟ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ہاتھوں کے اندر لوہے آتے تھے، پگھل جاتے تھے، اور وہ جیسے چاہتے تھے وہ زرہیں بنایا کرتے تھے داؤد علیہ السلام، یعنی اب لوہار کا کام کرتے تھے، لوہار کی وجہ سے وہ چھوٹے ہو گئے۔ حضرت اور بھی نبی ہیں، انبیاء ہیں، ان کا کام تھا وہ درزی کا، سلائی کا کام کرتے تھے، سلائی کا کام کرتے تھے، کپڑوں کو کاٹنے اور سلائی کا کام کرتے تھے۔ درزی کو آپ چھوٹا سمجھیں؟ پیشوں کی وجہ سے کوئی آدمی ذلیل یا کمینہ نہیں ہوتا، پیشوں کے اپنانے کی وجہ سے کوئی آدمی رذیل اور کوئی آدمی شریف اور کوئی آدمی وہ نہیں ہوتا۔ یہ تو برہمنیت اور سناتن دھرمی کا، یہ جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے اور اپنے علاوہ سب کو ذلیل سمجھتے تھے، جیسے یہودی بنی اسرائیل کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے چہیتے ہم ہیں۔ دنیا کو وہ ذلیل سمجھتے تھے، آج بھی وہ ذلیل سمجھ رہے ہیں، دنیا کو اپنا غلام سمجھ رہے ہیں، دنیا کی عورتوں کو، ان کے مال کو، ان کی دولت کو یہود آج بھی اپنا حلال سمجھتے ہیں اور دنیا کو اپنا غلام اور نوکر سمجھتے ہیں۔
یہ بنی نسل پرست عنصریت جن کے اندر تھی، نسل پرستی جن کے اندر تھی، آج بھی وہ نسل پرست ہیں۔ وہ آج بھی آپ ان کی بیٹیوں سے شادی کر لیں لیکن وہ آپ کو یہودی نہیں سمجھیں گے، آپ اپنی بیٹی ان کو دے دیں لیکن وہ یہودی نہیں سمجھیں گے، آپ کو وہ اپنے خاندان میں شامل نہیں کریں۔ اس بت کو، اس صنم کو، اس جاہلیت کو اسلام نے ختم کیا، اسلام نے اس کو کہو بالا کیا۔ اسلام کے اندر یہی اسلام کی وہ امتیازی شان تھی، امتیازی خوبی تھی کہ جب اسلام بر صغیر کے اندر آیا، انڈیا کے اندر آیا، پاکستان اور جو پورا متحدہ ہندوستان جب اس کے اندر آیا، اب پوری دنیا کے اندر پھیلا، تو کالے ہوں کہ گورے ہوں کہ نسل پرست ہوں کہ عجمی ہوں کہ عربی ہوں، سبوں نے اس تعلیم کو اور اسلام کے ان روشن خیالی کو اور اسلام کے اس امتیازی خصوصیت اور اچھائی کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ جھوک در جھوک اسلام کے اندر داخل ہونا شروع کیا، کیونکہ وہ اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں کچلے ہوئے لوگ تھے، پسے ہوئے لوگ تھے، ان سے کوئی بیاہ نہیں کرتا تھا۔ وہ حد تو یہ ہو گئی کہ ہندوستان کے اندر جو کتاب غیر مسلموں منو سمرتی جو لکھی گئی، منو کی تعلیم یہ تھی کہ اگر ان کی کوئی دھارمک کتاب جو گیتا ہے یا جو بھی ہے، اگر کوئی چھوٹی جات کا آدمی اسے سن لیتا ہے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کے اس کو ڈال دیں۔ اگر کسی نچلی ذات کا شودر ہے یا ویش شودر ہے، چھوٹی ذات کا ہے، وہ بیچارہ چھوٹی ذات اس کو کس کو سمجھتے ہیں؟ جو بھینس، گائے، گوبر، دودھ، کھیت اور باڑی کے جو کاموں پہ ان کو لگایا گیا تھا، چار طبقے تھے، برہمن، چھتری، یہ برہمن کا کام تھا کہ صرف گیتا اور تعلیم اور بیٹھ کے مسند پر پیر بنے، پیر بن کر کے لوگوں کے اوپر حکمرانی کرے۔ چھتری کوئی اگر بغاوت کرتا ہے تو اس کو کاٹ پیٹ مار جھاڑ لڑائی کے لیے ان کو رکھا گیا تھا۔ ویسے بنیا بقال جو پیٹ کے کام کرتے تھے، یعنی جن سے سماج کے جن سے اکنامک ملک کی بڑھتی تھی، دیش کی بڑھتی تھی، ان کو انہوں نے ویش کہا تھا۔ اور شودر نچلی ذات کے سب سے نچلے طبقے کے جو ان کے پیشاب پیخانے اٹھانا، گوبر صاف کرنا، بھینس چرانا، یہ تمام سب چیزیں ان میں پیدا نہیں کتنے کروڑ لاکھوں ذاتیں بنائی انہوں نے اور لاکھوں چیزیں بنائی۔ بہرحال تو اس طرح سے انہوں نے طبقات میں تقسیم کر کے ان کو چھوٹا بڑا بنا کر کے اونچ نیچ اسلام بنا کر کے ان کے ساتھ اگر وہ کسی گلاس کو چھو لیتا تھا، اس گلاس کے اندر کوئی برہمن پانی نہیں پیتا تھا، کوئی چھتری اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ویش جو تھے بیچارے، ان کے لیے قانون منو نے یہ بنایا تھا کہ وہ اتنا بڑا مٹکا اپنے آگے رکھیں گلے میں لٹکا کر، اور خوب بڑی رسی اس کے اندر جھاڑو باندھ کر اور گلے میں لٹکا کر پیچھے پیچھے چلیں۔ جب وہ چلے تو اس کے پیروں کے نشان بھی زمین پر نہیں دکھنے چاہیے، وہ جھاڑو سے وہ پیروں کے نشان ختم ہو جائیں تاکہ کسی برہمن کا، پوتر برہمن کا پیر اس کے ناپاک پیر پر نہ پڑ سکے۔ غور کیجیے آپ، یہ جاہلیت تھی، یہ جاہلیت۔ تھوک مٹکا آگے اس لیے باندھ کے چلتا تھا کہ وہ تھوک نہیں سکتا تھا زمین پر، زمین اس کے تھوک سے اپوتر ہو جاتی تھی، نجس اور ناپاک ہو جاتی تھی، اس لیے اسے اگر تھوکنا ہے تو اس مٹکے کے اندر تھوکے۔ اس کی بہن بیٹیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی برہمن یا کوئی آرین، کوئی سناتنی کسی شودر کی لڑکی سے زنا کر لے، اس سے جو اولاد پیدا ہو اسے چنڈال کہا جاتا اور اس عورت کو چھنال کہا جاتا۔ کوئی یعنی اس بہت تقسیمات تھی۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بے شمار چیزیں، لیکن اسلام دین فطرت ہے، سوبھاوک دھرم ہے۔ اسلام قلب کو، دل کو، دماغ کو اس کی تعلیمات اپیل کرتی ہے۔ اسلام جب آیا اس نے کہا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم تم سب کچھ چھوٹے بڑے جو تم نے بنائے ہیں یہ ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے، بس ایک ماں اور باپ کی۔ تم شرافت اپنے حسب اور نسب کو سمجھتے ہو؟ نہ، شرافت یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں شریف وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ جاننے والا، اللہ کا سب سے زیادہ جانکار، اللہ سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والا، اللہ کی سب سے زیادہ بندگی اور عبادت کرنے والا، حلال کھانے والا، حرام سے بچنے والا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم۔ اور یہی تعلیم اسلام نے دے کر دنیا کے اندر مساوات و برابری کا درس دیا، حسب نسب کے تمام بتوں کو توڑا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لجمالها ولجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين۔
کسی بھی عورت سے، کسی بھی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے، اور اس کے دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو دیندار لڑکی کو پسند کر، دین کو فوقیت دو، تقوی کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر کوئی تمہاری بہن یا بیٹی کو خطبہ پیش کرتا ہے، نکاح کا پیغام دیتا ہے، اور اس کا دین، اس کا ایمان صحیح ہے، متقی ہے، مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، گمراہ نہیں ہے، صحیح دین پر ہے، دین عقیدہ توحید پر ہے، سنت پر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے عقیدے کے اندر قبر پرستی نہیں ہے، صوفیائیت نہیں ہے، اور دیگر چیزیں جو ہمارے ہاں داخل ہو گئی اسلام کے نام پر، یہ تمام سب چیزیں نہیں ہیں، دیندار ہے وہ خلقہ، اور اس کا اخلاق اچھا ہو۔ اخلاق کیا ہے؟ زبان اچھی ہو، کاذب نہ ہو، منافق نہ ہو، اس کے اندر منافقت کی صفت نہ ہو، اذا وعد اخلف وعد خلافی نہ کرتا، اذا کذب اذا حدث فکذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا اؤتمن خان، جب وہ امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے، ایسا نہ ہو۔ اخلاق اس کے عالی ہوں، اچھے ہوں، چور چکار بدماش نہ ہو، قاتل فاسق و فاجر نہ ہو۔ فزوجوہ، تو اپنی بہن یا بیٹیوں سے بیاہ، یہ معیار ہے، یہ وزن ہے، یہ ترازو ہے اسلام۔ اور تم نے کیا کرا؟ آج ہم نے افسوس، جس اسلام نے ایک کلمہ توحید کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر قریشی خاندان، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی بن ابی طالب رضوان، طلحہ زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ سیدنا بلال حبشی جیسے کالے کلوٹے غلام ہوں، صہیب رومی ہوں، کہاں کہاں سے آئے، سب قریشی خاندان کے شانہ بشانہ ایک ہی صف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبی کے اندر تشریف فرما۔ یہ اسلام کی برکت تھی۔ ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کسی بات پر حضرت بلال سے کوئی بحث ہو رہی تھی، حضرت بلال حبشی نے کہا ایسا نہیں ایسا، تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا یا ابن السوداء، یا ابن السوداء، ایک کالی کلوٹی کے بیٹے غلام، تو مجھ کو سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اللہ اکبر، مسجد نبی مدینہ منورہ کا کیا کہا؟ کالی کلوٹی کے غلام بیٹے، عار دلایا، ان کے رنگ کا عار دلایا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، بلال حبشی نے کہا کہ اللہ کی قسم، ان کو افسوس ہوا، غصہ آیا، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ بات میں نبی کائنات تک پہنچاؤں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میں پہنچا گیا۔ اور پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ مجھے ابو ذر غفاری نے یہ جملہ کہا۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو بلایا، کہا تم نے کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تو اسلام لایا، مسلمان ہو گیا، لیکن ابھی جاہلیت کی بدبو تیرے اندر سے نہیں گئی، یہ جاہلیت ہے، عار دلا رہا۔ ابو ذر غفاری رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، واللہ میں ظالم، میں نے ظلم کیا، اللہ کے نبی میں نے غلطی کی ہے، میرے لیے آپ دعائیں مغفرت کیجیے ورنہ جہنم تو ہمارا مقدر ہو جائے۔ ناراض ہو گئے اللہ کے نبی صاحب۔ اور مسجد نبوی کے باہر بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا، جا کے ان کیچڑوں کو اپنے چہروں کے اوپر ملا اور جا کے لیٹ گئے زمین پر، اور اپنا رخسار، اپنا چہرہ زمین پہ رکھا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے بلال میں نے تجھے کالی کلوٹی کا بیٹا کہا ہے، تو ہم میں سید، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا سردار ہے، میں اس وقت تک اس مٹی سے اپنے چہرے کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم اپنے پیر سے میرے چہروں کو نہیں روندو گے، تاکہ یہ جاہلیت کی جو بدبو ہے میرے اندر سے نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پیر کو رکھا ان کے چہرے کے اوپر، نہ ان کے چہرے کو اٹھایا، چوما اور کہا وہ چہرہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہو، وہ سر، وہ رخسار جو بارگاہ الہی میں سجدہ کرتا ہو، بلال کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے اپنے لاتوں سے چھوٹ لے، اور گلے لگایا، دونوں رونے۔ یہ تھا اسلام۔
یہ ہے اسلام کی محبت، یہ ہے برابری۔ حضرت بلال حبشی جاتے تھے، سیدنا عمر بن خطاب کہا کرتے تھے انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں، انت سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ابو بکر نے تمہیں آزاد کیا ہے، تم ہمارے سردار ہیں۔ حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک قبیلے کی طرف بھیجا کہ انصار کے اعلیٰ قبیلہ تھا، اور کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ بلال تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا۔ وہ گئے اور کہا کہ نبی کائنات نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ تم اپنی بیٹی ہم سے بیاہ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی اور تم جیسے غلام اور کالے کلوٹے، میں نہیں بیاہ سکتا۔ حضرت بلال حبشی نے کہا واللہ اللہ کی قسم، اگر اللہ کے نبی نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا کہ میں تمہارے دروازے پہ آؤں تمہاری بیٹی کے لیے، اللہ کی قسم میں کبھی نہیں آؤں۔ انہوں نے کہا امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأنت بلغت، اگر تجھے نبی نے اس بات کے لیے بھیجا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے، اللہ کی قسم ہے تو میری بیٹی کا مالک ہو گیا، میں نے اپنی بیٹی تجھے پیار۔ یہ تھا مسلمان، تقوی، پرہیزگاری، نبی کا حکم، یہ ہے اصل میں معیار، یہ ہے اللہ کے نزدیک شریف ہونے کی علامت اور نشانی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ برہمنیت نہیں ہے، یہ یہودیت نہیں ہے، یہ نصرانیت نہیں ہے، یہ بدھشیت یا زردشتیت یا کوئی اور دین نہیں ہے۔ یہ اللہ سے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، رحمت کا دین ہے، یہ جانوروں تک کے اوپر رحمت اور شفقت کی تعلیم دینے والا دین ہے، یہ مساوات اور برابری کا دین ہے۔ اس میں ذات نہیں، بات نہیں، برادری نہیں، یہ صرف پہچان، سمجھو اس نقطے کو، اس حقیقت کو سمجھو۔ شادی جب ہوتی ہے، قاضی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان آیات کی تلاوت کرتا ہے جس میں تقوی کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی خطبہ نکاح جب دیا کرتے تھے تو یہی جو خطبہ مسنونہ ہر خطبے میں اللہ کے نبی یہ پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اسلام کی حالت میں مسلمان ہو گئے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ نکاح کے وقت یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے جبکہ اس کی شان نزول کوئی اور ہے، کسی اور موقع پر یہ آیت نازل، لیکن نبی کائنات نے اس کو خطبے کے وقت کیوں پڑھا؟ تاکہ ذہنوں اور دماغوں میں اگر شیطانیت موجود ہو، جاہلیت موجود ہو، زہر موجود ہو، اگر اونچ اور نیچ کا کوئی کینسر ہو تو وہ ختم ہو جائے، وہ مٹ جائے۔ اس لیے ارشاد ہے اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا المسلمون، یا ایھا المتقون، نہ، یا ایھا الناس، الناس ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے میسج ہے، یہ پیغام ہے، یہ رسالت۔ کیا؟ ان خلقناکم من ذکر وانثى، اللہ یا ایھا الناس ان خلقناکم من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ، ایک ہی وائر ہے، یہ بجلیاں چل رہی ہیں، یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اس کے اندر جو بجلی ہے وہ دو ہے، ایک ہی ہے نا، دو تو نہیں، لیکن سب چل رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹیوب لائٹ کہا ہوا، اس کو بلب کہا ہوا، اس کو کچھ کہا ہوا، اس کو کچھ کہا ہوا، نام الگ الگ دیا ہوا، لیکن ہے کیا؟ ہم سب ایک ماں اور ایک باپ، ایک ماں اور ایک، اب بتاؤ اس میں چودھری کہاں ہے، وڈیرا کہاں ہے، شیخ کہاں ہے، سید کہاں ہے، مرزا کہاں ہے، جلاہا کہاں ہے، دنیا کہاں ہے، رنگریز کہاں ہے، فلانا کہاں ہے، اٹواری کہاں ہے، کہاں؟ گورا کہاں ہے، کالا کہاں ہے؟ تمہارا بھائی گورا بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے، سانولا بھی ہوتا ہے، لولا بھی ہوتا ہے، لنگڑا بھی ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے، گونگا بھی ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، کیا تم میرے بھائی کو نکال دیتے ہو؟ سبحان اللہ۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ بولو۔ شادی بیاہ کے موقع پر مال نہ دیکھو، دولت نہ دیکھو، اللہ کے حبیب نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار دیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
گھر میں بھی ایمان ہے، گھر سے باہر نکلے تو ایمان ہے۔ تمہاری تنہائیاں بھی، شادی میں دیندار، گھر میں رہو تو دیندار بیوی، گھر سے باہر رکھو تو دینداروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ واقعات اور سیرت کے موقع پر آپ دیکھیں، حضرت زینب بنت جہش نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن، زید بن حارثہ پہ بیاہی تھی، غلام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، قریشی خاندان کی لڑکی، کس پہ بیاہی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ اور ایک خاتون پہنچی، وہ بھی قریشی خاندان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہی بے اسامہ بن زید، وہ بھی غلام زادے تھے، غلام کے بیٹے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ۔ کہیں آپ نے فرمایا ان سے شادی کرو، ان کہتی ہیں فکر ہے تو میں نے تھوڑا ناپسند کیا، مجھے یعنی ابو غلام زادے اور میں آزاد، خاندان اعلیٰ خاندان، قبیلہ بلند عرفہ، میں اسے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرو اسامہ بن زید سے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی کا حکم، میں شادی کی تو وجدت فیہ خیرا وبرکۃ، میں نے اس میں بہت خیر اور برکت پائی، بہت اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت۔ بہت ساری روایتیں اس تعلق سے، عبد الرحمن بن عوف کی بہن، الغرض بہت ساری روایتیں اس طرح۔ تو جو لوگ اپنے خاندان پر، اپنے سادات پر، اپنے حامیت، اپنے جو اقبال نے کہا تھا تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہولی کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ ہمیں یہ طبقاتی جو تقسیمات ہیں، خاندانی اونچ نیچ، آج اگر ہم اپنے اندر اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرتے، اللہ کی قسم اسلام پوری دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ، بالخصوص ہمارے ملکوں کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلتا۔ جو لوگ بیچارے مظلوم ہیں، کچلے گئے، پسے گئے، جنہیں آج تک مسلا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ برہمن بہت ہوشیار ہے، بہت چالاک ہے، 1-2% ہے وہ، لیکن وہ سب کو برہمن نہیں مانتا، بلکہ کہتا ہے ہندو حالانکہ کوئی لفظ نہیں ہے، ہندو کوئی دھرم نہیں ہے، ہندو کوئی مذہب نہیں، خود ہندوؤں نے کہا ہندو کوئی مذہب نہیں، ہندو ہندوستان سے۔ یہ عرب جب گئے، عرب جب وہاں گئے تو انہوں نے سندھ کو ہند بنایا، انگریز آئے تو ہند کو انڈیا بنا دیا، ایکس کو آگے، آئی کو پہلے کر کے، پیچھے کر کے، اس طرح سے بنا۔ پرانی تو دوستی تھی، آج بھی ہند عرب اپنے لڑکیوں کے نام ہند رکھتے ہیں۔ محمد سب سے عظیم تلوار مانی جاتی تھی، اتنی دوستی تھی۔ اپنا نام بھی ابو محمد بھی، ابو ہند بھی تھی۔ نبی کریم صاحب کے زمانے میں ایک صحابی تھے، پوچھنا لگا تھے ابو الہند ان کو کہا جائے، ابو الہند ان کا نام تھا۔ حجامہ کرواتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا آپ کا ان کے ہاتھوں سے، غلام تھے وہ، بنی بیاضہ کا قبیلہ تھا مدینے کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بنو بیاضہ کے لوگوں، اپنی بیٹیاں ابو الہند کو دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ان کو دو، یہ تو غلام ہیں، یہ تو من موالینا، یہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کو اپنی بیٹیاں دیں۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں دو ابو الہند، حالانکہ غلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام اصنام، یہ تمام بت ختم کیے، مساوات اور برابری۔ دیکھو کٹمب قبیلے کا ہونا یہ عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ پاکستانی ہیں، آپ ہندوستانی ہیں، وہ جاپانی ہے، یہ سعودی ہے، وہ فلسطینی ہے، وہ فلانی ہے، وہ فلانی ہے، وہ فلانی، کہیں کبھی مختلف قبیلے ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ ان قبیلوں کو اونچ نیچ سمجھنا یہ ہے اصل برائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لین دین تو کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن کافروں جیسی ہماری حرکتیں، استغفر اللہ، اور تو اور غیر تو غیر، ہمارے اپنے علماء بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، وہ بھی باقاعدے اس کو فروغ دے کر کے، اور شادی اور بیاہ، بڑی بڑے گھرانوں کی عورتیں سیدانیاں سید کے نام پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی ہو گئی، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کو کوئی سید نہیں ملا۔
پٹھان بغیر پٹھان کے شادی نہیں کرتا، دوسری برادری والا دوسری برادری شادی نہیں کرتا، لڑکیاں ویسے بیٹھی رہتی ہیں۔ تقوی کو معیار سمجھو، تقوی اصل ہے کیا ہے؟ بولو، تقوی، پرہیزگاری، دینداری، نیک، اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے، اسی کے اندر اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ سب دنیا برابر ہے الحمدللہ۔ اسلام کی تعلیمات سے ان کچلے پسے ہوئے مظلوم غیر مسلموں، کالے، جو امریکہ کے اندر دیکھو کالے اور گورے کا جھگڑا، کالے آج بھی اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، گورے ان کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ بھارت کے اندر دلت کے نام پر، شودر کے نام پر آج بھی لوگ مظلوم ہیں، ان کو کچلا جا رہا ہے، پسلا جا رہا ہے، لیکن سیاسی طور پر ان کو لفظ ہندو کہہ کر کے ان کو متحد کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی ہندو نہیں ہے۔ اگر ہندو ہند سے ہے تو ہم بھی ہندو ہیں، یا عرب ہم کو ہندی ہی کہتے، ہندی کہتے کہ نہیں کہتے؟ تعال یا انت ہندی، انت باقی، انت ہندی، بولتے نہیں بولتے؟ تو اس طرح سے تو ہم بھی ہندی ہیں، ہندو ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ہندو؟ جیسے پاکستانی کو پاکستانی، بنگالی کو بنگالی، جیسے نیپالی کو نیپالی، عرب بولتے ہیں، ایسے ہندوستان کے رہنے والے ہندی بولتے ہیں۔ تو ہندو ہندی کیا اس میں اسلام کا کوئی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس سے یہ تو ملک کی نسبتیں ہیں۔ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ کوئی دین اور دھرم نہیں ہے، یہ نام ہے بس۔ لیکن سیاست کے بازیگروں نے اس کو کیش کیا، اس نام کو، ہندو مسلم میں فرق کر کے اپنی کمیونٹی کو بڑھایا، کہا یہ دیکھو ہم زیادہ ہیں۔ یہ ہندو کوئی نہیں ہے، یہ برہمن ہے، یہ چھتری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں مذہبی۔ آج بھی ہندو کہنے کے باوجود بھی کوئی کسی شودر کے گلاس میں پانی نہیں پیتا، کوئی برہمن اس کی تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے وہ مسلمان ہونے کے بعد ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد سارے تفرقے، ساری امتیازات، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ پل صراط کے اوپر یہ نہیں کہے گا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہو، سید ہو، چلو، تم مغل صاحب ہو، چلو آگے بڑھو، تمہیں جنت میں ڈالیں گے۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم سید ہو کہ شیخ ہو کہ پٹھان ہو کہ مغل ہو کہ مطلب، پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ بولو، اللہ کے سامنے سب کھڑے۔ پھر یہاں تم نے دنیا میں کیوں یہ تقسیمات کر رکھی ہیں؟ بولو، مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ ایک دن مرنا ہے۔ ختم کرو ان بتوں کو، یہ بھی بت پرستی ہے، یہ بھی فرقہ پرستی، یہ بھی ذہن پرستی، یہ بھی آبا و اجداد پرستی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے درمیان مساوات، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور مساوات اور برابری کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ چھاٹ، اونچ نیچ، چھوٹا بڑا، اسلام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ان سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں شیر و شکر اور ہم آپس میں مل جل کر اور ایک دوسرے کی عزت اور اس کا احترام کرنے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے گھروں سے، ہمارے درمیان سے ساری امتیازات کو ختم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نیک اور صالح اور متقی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک